اللہ علیہ نبی المی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بڑا ہی کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ہے۔ فضل ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت عشرہ عطا فرمایا ہے، اللہ اس کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ تو اس سے پہلے ہم سادگی کے تعلق سے پڑھ رہے تھے کہ سادگی کیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم قناعت کے بارے میں پڑھیں گے کہ قناعت ہوتی کیا ہے اور قناعت کہتے کسے ہیں۔ قناعت کا مطلب ہوتا ہے کم میں راضی رہنا، تھوڑے میں راضی رہنا، کم پر راضی رہنا، ہے نا۔ یعنی جتنا اللہ رب العزت نے دیا ہے اتنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا، صبر کرنا اور راضی رہنا، یہ ہے قناعت۔ اور یہ کس میں ہوتی ہے؟ اللہ کے پیارے بندوں میں ہوتی ہے، کم پر راضی رہنا، سمجھ رہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی نا، اور دنیا بقدر ضرورت استعمال کرتے ہیں کہ جتنی ضرورت ہے اتنی استعمال کی جائے، کیونکہ دنیا میں تو ہمیشہ رہنا نہیں ہے، دنیا سے تو ختم ہونا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں دنیا کی مثال بھی یوں فرمائی کہ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، یعنی ان کو بتائیے کہ دنیا کی زندگی کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے جیسے ہم نے پانی اتارا آسمانوں سے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی کی جو مثال ہے پانی سے دی، سمجھ رہے؟ اور دنیا اور پانی میں آپ کو کئی چیزیں ایک جیسی لگیں گی، سمجھ رہے؟ دنیا اور پانی میں جیسے میں آپ کو مثال کے طور پر بتاؤں کہ پانی کی جو صفت ہے، پانی کی صفت کیا ہے؟ وہ ایک جگہ پر رکتا نہیں ہے نا، جہاں بہنے کا اس کو موقع ملتا ہے وہ وہاں سے بہہ جاتا ہے۔ اسی طرح پانی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، تو اسی طرح دنیا بھی کبھی بھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتی، جہاں موقع ملتی ہے دنیا ہاتھ سے نکل جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو بندہ یہ سمجھتا ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس دنیا ہے، تو اس کے پاس سے دنیا روزانہ کھسک رہی ہے، یہ سمجھ لیں، یہ یاد رکھیں، آہستہ آہستہ کھسکتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کسی کے پاس 50 سال میں دنیا دھیرے دھیرے نکل رہی ہے، تو کسی کے پاس سے 70 سال میں نکل رہی ہے، پاس سے 70 سال میں، اور کسی کے پاس 100 سال میں کھسک جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کم ہوتی رہتی، نکلتی رہتی اس کے ہاتھ سے، مگر انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ ہر بندے کے پاس جاتی ہے مگر یہ کسی کے پاس رکتی نہیں، یہ بات یاد رکھے ہمیشہ۔ اس نے کئی لوگوں سے اس دنیا نے نکاح کیا ہے، لیکن سب کو کیا کر دیا؟ بولتے نا رانڈوا کیا ہے، یعنی سب کو چھوڑ کر چلی گئی۔ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا دنیا کو، ایک کنواری لڑکی کے مانند دیکھا، تو انہوں نے پوچھا کہ تو نے تو لاکھوں سے نکاح کیا ہے، اس کے بعد کیوں کنواری ہے تو اس نے کیا کہا جانتے ہو؟ جنہوں نے مجھ سے نکاح کیا وہ مرد نہیں تھے، اور جو مرد تھے نا وہ مجھ سے نکاح کرنے پر آمادہ ہی نہیں ہوئے۔ تو یہ دنیا ہے۔ تو دنیا کو جو اللہ والے تھے، تو یہ دنیا نے کئی لوگوں سے نکاح کیا، لیکن کیا کہا کہ جو مرد ہیں وہ اس سے نکاح ہی نہیں کرتے، یعنی جو مومن ہوتے ہیں سچے وہ نکاح نہیں کرتے، یعنی وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آتے، سمجھ رہے؟ اور جو نامرد ہوتے ہیں یعنی جن کے اندر ایمان کی کمزوری ہے تو وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ تو دنیا کی مثال ایسی ہے، اور یہ دنیا اتنی خراب، اتنی غلیظ، اتنی گندی، اور اس کو ہم لینے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ تو اس کو لینے کے لیے کیوں دوڑے؟ صحابہ نے تو کیسے قناعت کی؟ کم پر راضی رہے، کم پر راضی رہے، سمجھ رہے؟ کیونکہ ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر نکلے، یہ سوچ کر کے کہ شاید بھوک بہت شدید لگی تھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، اور یہ سوچ کر وہ گھر کے باہر نکلے کہ شاید مجھے کوئی مل جائے اور اپنے گھر لے جائے کہ چلو کدھر چل رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، آؤ چلو میرے گھر آ جاؤ، کچھ کھانا پانی کر لو، ہوتا ہے نا انسان کہتا آؤ چائے پی کے جاؤ، دروازے کے پاس سے کسی سے گزرے تو وہ نکلے گھر سے،
بھوک کی شدت میں برداشت نہیں ہو رہا تھا. راستے میں حضرت ابو بکر صدیق ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہا کیا بات ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر سے پوچھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھوک کی شدت نے مجھے گھر میں بیٹھنے نہیں دیا. وہ بھی گھر کے باہر بھوک کی وجہ سے نکلے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. پھر وہاں سے وہ دونوں جا ہی رہے تھے کہ راستے میں غالباً حضرت عثمان غنی بھی ملے یا پھر ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے. تو اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا نبی اللہ آپ؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا نبی اللہ بھوک بہت لگی ہے. تو کہا چلو ہم چلتے ہیں حضرت کیا کہتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلتے ہیں. اب جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اور ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, تو فوراً انہوں نے جو ہے اتنی خوشی میں کھجوریں ان کے یہاں جو کھجور کا درخت تھا کھجوریں توڑنے لگے, گیلی بھی سوکھی بھی سب کھجوریں قسم کی توڑی اور جلدی سے ایک جانور ذبح کیا اور پانی اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا اور کیا کہتے ہیں گوشت بھنوانے کے لیے رکھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسے ہی منہ میں کھجور ڈالا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو کھجور ہم کھا رہے ہیں نا اس کا بھی حساب ہوگا, روز قیامت اللہ اس کا بھی حساب لیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا نبی اللہ اتنی شدید بھوک کی حالت میں یہ کھجور کھا رہا ہوں کہ اللہ اس کا بھی حساب لیں گے؟ تو کہا کہ ہاں اللہ اس کا بھی حساب لیں گے, لیکن اللہ جو شخص اللہ کی تعریف بیان کر کے کھائے ہے نا, تو پھر اللہ اس جو ہے کھانے کا حساب نہیں لیتے. پھر اس کے بعد جو ہے اس طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا یعنی انسان کی ضرورت کا جو سامان ہے کپڑا, کھانا, رہنے کے لیے گھر ہے نا, اس سے زیادہ یعنی جسم ڈھانکنے سے زیادہ جو کپڑا ہے وہ زائد ہے. کھانا جو ہمارے گھر میں ہے اس سے زیادہ جو ہم نے ہمارے گھر رکھا ہوا وہ زائد ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اتنی ان کے یہاں قناعت تھی, کم میں وہ ایسے راضی رہنے والے تھے. حالانکہ مال تھا, ایسا نہیں تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کتنا مال تھا ان کے پاس. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت, اللہ نے ان کو اتنا مالدار بنایا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ مدینے میں جو ہے کنواں جو تھا بیر روما کنواں ہے, وہ کنواں جو ہے اس وقت تو پانی کی کیسی تھی نا, ابھی موٹر وغیرہ ہے اور کچھ سال پہلے تو لوگوں کے گھر میں کنویں ہوتے تھے ہے نا, لوگوں کے دروازوں پہ کنویں ہوتے تھے. لیکن پہلے جو نا ایک کنواں ہوتا تھا اور پورے گاؤں والے اس سے پیتے تھے, یا دور ایک کنواں ہوتا تھا پورے گاؤں والے اس کنویں سے جو ہے پانی لے کر آتے تھے اور اپنی کام کو کیا کرتے تھے. تو وہ کنواں یہودی کا تھا اور لوگ اس سے پانی خریدا کرتے تھے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کہا کہ مجھے تمہارا کنواں خریدنا ہے, بہت اللہ نے مال دیا تھا ان کو. تو کہا کہ یہودی نے کہا کہ میرا کنواں جو ہے نا بہت پیسہ لگے گا اس سے, اور میں تو نہیں بیچوں گا میرا کنواں, کیونکہ میرے کنویں سے جو ہے میں پیسہ کماتا ہوں, لوگ پانی پیتے ہیں اور مجھے پیسے دیتے ہیں, اگر میں نے تمہیں بیچ دیا تو میں پیسے کیسے کماؤں گا؟ تو اللہ نے مومن کو فراست دی ہے نا, جو مومن ہوتا ہے نا اللہ کا پیارا ہوتا ہے وہ عقل سے کام لیتا ہے, اللہ اس کو وہ عقل دیتے ہیں جو کافر کے جو نارمل انسانوں کے پاس نہیں ہوتی, وہ عقل اللہ مومن کو دیتے ہیں. کافر کے پاس بھی وہ عقل نہیں ہوتی ہے, فراست جسے کہتے ہیں, وہ مومن کے پاس ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ تو کہا کہ اچھا ایک کام کرو, میں تم کو اتنا مال دوں گا, بہت سارا مال دیا, اور آدھا کنواں تم مجھے دے دو, یعنی ایک دن کنواں میں استعمال کروں, ایک دن تم استعمال کرو. تو وہ بڑے خوش ہو گئے, راضی ہو گئے, وہ یہودی راضی ہو گیا, ٹھیک ہے ایک دن تم استعمال کرنا ہے, ایک دن میں استعمال کروں گا, جس دن میں استعمال کروں گا اس دن بیچوں گا پانی. اب حضرت عثمان غنی نے کنواں خریدا, جب پیسہ ویسا دے دیا, ڈیل پوری ہو گئی. اب کیا ہوا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ میری باری جس دن ہوگی اس دن جس کو پانی پینا ہے آ کر پانی پی لے اور پانی لے جائے. اب اس دن سب پانی پینے لگے. تو وہ یہودی کا بزنس ختم ہو گیا, کوئی اس دن آتا ہی نہیں, دوسرے دن پیسے سے خرید کے کوئی پیتا ہی نہیں ہے. جب فری میں سہولت سے لوگوں کو پانی مل رہا ہے تو پھر کوئی خریدتا ہی نہیں پانی. تو اب وہ پریشان ہو گیا. اس نے عثمان غنی کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, وہ یہودی آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خریدتا نہیں ہے اور میرا بزنس ٹھپ ہو گیا ہے, تمہیں چاہیے تو یہ پورا کنواں تم خرید لو. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا کنواں جو اس کا حصے کا تھا وہ بھی پیسہ دے کر خرید لیا اور مسلمانوں کو وقف کر دیا, یعنی فی سبیل اللہ کر دیا اس کنویں کو, جس کو چاہیے وہ آ کر پانی پی لے, بیر روما. تو بہرحال اتنا اللہ نے ان کو مال دیا تھا, لیکن قناعت اتنی تھی, کم میں راضی رہنے والے.
ایک مرتبہ کسی کو مال کی ضرورت تھی تو کہا کہ جاؤ حضرت عثمان غنی کے پاس جاؤ، وہ مال دیں گے تمہیں۔ تو جب وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے تو باہر آواز آ رہی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو تھوڑا ناراضگی کے عالم میں کہہ رہے تھے کہ دیے کی لو تھوڑی سلوک رکھو، اتنا تیل ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ شخص سوچنے لگا کہ یہ تو اتنے کنجوس ہے کہ تیل تھوڑا سا جا رہا ہے زیادہ تو یہ اتنا بول رہی کہ مجھے اتنا پیسہ دیں گے، تو پلٹ کے جانے لگا۔ لیکن پھر سوچا کہ نہیں، ضرورت تو مجھے ہے تو اللہ ایک بار بول کر دیکھتا ہی ہوں۔ تو جب گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی خوشی اس کو پیسے دیے، اس کی مدد کی۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ ان کا اتنا بڑا دل ہے، انہوں نے مجھے مال بھی عطا کیا۔ تو پوچھا اس نے کہ آپ نے مطلب دیا جو ہے اتنا تھوڑا تیز ہو گئی لو، تو آپ اپنی بیوی کو ناراض ہو رہے تھے۔ تو کہا کہ جتنی روشنی کی ضرورت تھی اتنی روشنی میں کام اگر ہمارا ہو جاتا ہے تو ہم زیادہ روشنی کیوں استعمال کریں، ہے نا؟ جتنا مال، جتنی چیزیں کی ضرورت ہے ہم اتنی ہی استعمال کریں۔ تو یہ ایسے تھے، حالانکہ اتنا اللہ نے مال دیا لیکن اس کے باوجود بھی حال کیا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سمجھ رہے؟ تو کم میں قناعت، مومن وہی ہوتا ہے جو کم میں قناعت کرتا ہے، کم پر راضی ہو جاتا ہے۔ اس کی خواہشات بڑی نہیں ہوتی ہے کہ میں یہ بھی لوں، میں وہ بھی لوں، میں وہ بھی لوں، میں وہ بھی لوں، سمجھ رہے؟ وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ جس حال میں ہوں الحمدللہ، جس حال میں ہوں الحمدللہ، سمجھ رہے؟ وہ کم پر راضی ہو جاتا ہے۔ جتنا لا کر دیا شوہر نے، ماں باپ نے، الحمدللہ، جتنا ہے پہننے کو تو مل رہا ہے نا، ایسا تو نہیں کہ نہیں ہے۔ اس پہ بعض عورتیں شکوہ شکایت کرتی ہے کہ آپ مجھے یہ نہیں دیتے، آپ مجھے وہ نہیں دیتے، آپ یہ نہیں لاتے میرے لیے، وہ نہیں لاتے۔ کم سے کم سر ڈھانکنے کے لیے چھت ہے، 2 وقت کی روٹی ہے، سمجھ رہے؟ جسم پر پہننے کے لیے کپڑے ہیں، تو الحمدللہ۔ لیکن آج دنیا اتنی زیادہ آراستہ ہو کر ہمارے سامنے اور مزید چمک کر آ رہی ہے کہ بندے کی خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہم بچپن میں چھوٹے تھے تو ہمارے لیے عید میں جو کپڑا بنتا تھا اور ایک الوداع جمعہ میں، وہ 2 جوڑی کپڑا پورے سال ہم کہیں بھی شادی میں دعوت میں جاتے تھے، وہی 2 جوڑی بار بار پہنتے تھے۔ مجھے اچھے سے یاد ہے، میں چھوٹی تھی، 3rd 4th 5th 6th میں تھی۔ لیکن اب یہ حال ہے کہ ہمارے پاس کپڑے اتنے ہیں اور کپڑوں کا ریٹ بھی سستا ہو گیا ہے، ایک سے ایک کپڑے مارکیٹ میں ہیں، جو چاہیے وہ انسان پہن لے، بہت سہولت سے خرید سکتا ہے، کہیں ہول سیل میں، کہیں روڈ پر، ہر اعتبار سے۔ لیکن انسان کی خواہشات ختم ہی نہیں ہوتی ہے کہ یہ تو پہنا تھا فلاں دن دعوت میں یہ دوبارہ تھوڑی نہ پہن کے جاؤں گی۔ ہماری تمنائیں ختم نہیں ہوتی ہے۔ حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا جوڑا جو تھا، سرخ رنگ کا جوڑا تھا، ان کے نکاح کا کتابوں میں، واقعات میں ملتا ہے، تو وہ جوڑا ان کا جب وہاں مدینے میں لوگوں کا نکاح ہوتا تھا نا، تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مانگ کر وہ جوڑا لے جاتے تھے نکاح کے لیے کہ ہمیں پہننے کے لیے دے دو نا، تو ہم دے دیں گے، سمجھ؟ وہ حال تھا، ایسی قناعت تھی۔ آج ہے یہ حال؟ ہاں، آج ہم ایک بہن کا نکاح ہو گیا، اتنا مہنگا جوڑا، کوئی 20,000 کا خرید رہا ہے، کوئی 25,000 کا خرید رہا ہے، کوئی 10,000 کا، 12,000 کا، اور پھر ایک بار پہنا ختم۔ پھر ہمیں ایسا لگ رہا ہے دوسرا کسی کا نکاح ہوا تو ہمیں ایسا لگ رہا نہیں، میرا ایک ہی بار تو نکاح ہوگا، میں تو خود خریدوں گی، میرا جوڑا اپنا خود کا ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ معاملہ ہے نا، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، پہنا ہوا پہنی ہے، تو ہم لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ یہ نیا دور ہے، ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ ہم نئے دور میں دور دیکھنے لگے، کم میں چلنا، قناعت کے ساتھ چلنا، صبر شکر کے ساتھ چلنا۔ مومن تو ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، کم پر راضی رہ جاتا ہے، زیادہ کی تمنا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے کہ اگر ایک وادی سونے کی مل جائے تو دوسری کی تمنا کرے گا انسان، دوسری مل جائے تو تیسری کی تمنا کرے گا۔ انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتی مگر قبر کی مٹی۔ تو جب انسان کے اندر ایمان آتا ہے نا، جب وہ مومن بنتا ہے، سمجھ رہے، تو اس کے اندر قناعت آنے لگتی ہے، کم پر صبر کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو موٹا کپڑا پہنتا ہے، موٹا کھاتا ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو کنجوس ہے، اس کے پاس اتنا مال ہونے کے بعد بھی دیکھو 2 ہی جوڑے کپڑے، 3 جوڑے کپڑے میں ہی رہتی ہے، ایک دھلتی ہے، ایک پہنتی ہے، ایک دھلتی ہے، ایک پہنتی ہے، وہی اس کا حال ہے۔
ہم اس کو کنجوس کہتے ہیں، حالانکہ وہ مال جو اس کے پاس ہے، جو اس کے پاس ایکسٹرا مال ہے، وہ لوگوں میں، غریبوں میں خرچ بھی کرتی ہے، یا غریبوں میں خرچ بھی کرتا ہے انسان، اور یتیموں میں، بیواؤں میں، لیکن اپنے لیے کم کھاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، موٹا کھاتا ہے، کم کھاتا ہے، کم کپڑے استعمال کرتا ہے، تو ہم اسے کنجوس کہتے ہیں۔ لیکن اسلام اس کنجوس کسے کہہ رہا ہے؟ دین کنجوس کسے کہہ رہا ہے؟ اسے کنجوس کہہ رہا ہے، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے، کم میں راضی رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی قناعت تھی، اس دن ہم نے واقعہ نہیں پڑھا، کتنے سارے پیوند ان کے کپڑے پہ لگے ہوئے تھے، ہاں، حالانکہ امیر المومنین ہے، چاہتے تو خرید نہیں سکتے تھے۔ اگر میں اور آپ ہوتے، اللہ نہ کرے اس وقت ہم اور آپ ہوتے، جو ایمان کا ہمارا لیول ہے، ہم کیا بولتے؟ یہ تو اللہ کی ناشکری ہوئی، ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے، بادشاہ ہے، بادشاہ کی طرح رہنا چاہیے، اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، تھوڑا اللہ کا شکر گزار بندہ بھی تو بنے، اچھا پہن کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہم کو تو جب پہننا، اوڑھنا، کھانا پینے کی بات آتی ہے تو ہمیں اللہ پر بھروسہ، اللہ کا شکر اور اللہ کا احسان سب یاد آ جاتا ہے کہ نہیں؟ دنیا کے معاملے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سب ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ایسا تھوڑی نا انسان کو ہونا چاہیے، اتنا موٹا تھوڑی نہ کھانا چاہیے، دین اتنا مشکل تھوڑی نہ ہے، شکر ادا کرے اللہ کا اچھا پہن کر اللہ کا شکر ادا کرے، نہ شکری نہ کرے، ہم یہ سب جملے کہتے ہیں۔ حالانکہ انسان موٹا کھا رہا ہے، موٹا پہن رہا ہے، تو جب قناعت آتی ہے نا تو پھر دنیا اچھی نہیں لگتی، سمجھ رہے؟ دنیا اچھی نہیں لگتی، کم میں راضی ہو جاتا ہے، کم میں نہیں الحمدللہ خوش ہوں، نہیں مجھے نہیں چاہیے، خواہش بڑھتی نہیں ہے، خواہش بڑھتی نہیں ہے، ہماری خواہشیں بڑھ رہی ہے، ابھی یہ فون نہیں تو دوسرا، ابھی انسان آج فون کا دور ہے تو دوسرا اچھا فون، اور اچھا ورژن، اور اچھا ورژن، اور اچھا ورژن۔ فون کس لیے ہے بھائی؟ فون جو ہے وہ انسان کی ضرورت ہے، تعلیم آن لائن دیکھ لیا ہے نا، فون کر لیا، بات کر لیا کسی سے، بس ختم۔ اچھا ورژن، اور اچھا ورژن، اور اچھا ورژن، یہ تو ہماری خواہشات ہے، یہ تو فضول خرچیاں ہیں۔ ایک حجاب ہے پہننے کے لیے تو ہم آج عورتوں کا کیا معاملہ ہے؟ اب تو حجاب ہو گیا ہے کہ کپڑا ڈریس ہو گیا ہے، لوگوں کا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ اب حجاب کے لیے ہول سیل لگا حجاب کا، تو فلاں ڈیزائن کا حجاب، فلاں ڈیزائن کا حجاب، فلاں کلر کا حجاب، اب حجاب ہی حجاب جمع ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ برقع جسے کہتے ہیں، نقاب جو پہن کے ہم باہر جاتے ہیں، تو ختم ہی نہیں ہوتی خواہش ہماری۔ اللہ اکبر۔ تو مومن جو ہے نا، اگر ہم دیکھیں اللہ والوں کو تو وہ کم پر راضی ہوتے تھے، قناعت، سمجھ رہے؟ کم پر راضی رہنا۔ اور اگر ہم یہ کریں گے نا، قناعت کریں گے نا، کم پہ راضی رہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے دنیا نکل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا تعلق بڑھ رہا ہے، دل سے دنیا نکل رہی ہے۔ کنجوس کون ہے؟ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، سمجھ رہے؟ جو اپنے اوپر کا خرچ نہیں کرتا وہ کنجوس نہیں ہے، وہ تو صبر شکر کے ساتھ رہ رہا ہے، میں کم کھاؤں، میں موٹا کھاؤں، سمجھ رہے؟ تاریخ کو کھول کر دیکھیں، جتنے بھی کیا کہتے ہیں ترقی یافتہ لوگ ہیں، ان کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں قناعت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر شکر والی زندگی عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ ہم بچوں کو بتائیں یہ قناعت کیا ہوتی ہے اور مومن کیسا قناعت کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو یہ بات سکھلائیں، اس چیز کا درس دیں، تاکہ ہمارے بچوں کے اندر بھی دنیا سے بے رغبتی اور قناعت آئے۔ چونکہ دور ایسا ہے نا، اب تو لوگوں کی خواہشات بڑھتی جا رہی ہے، طلاقیں ہو رہی ہے گھروں میں، جھگڑے ہو رہے ہیں گھروں میں، سوشل میڈیا کو دیکھ دیکھ کر کہ اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا، فلاں جگہ گھومنے فلاں جاتی ہے، تو ہم یوں کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا یہ معاملہ ہے کہ فلاں یہ کرتی ہے، فلاں وہ کرتی ہے، اور دوسروں کو دیکھ کر ہم آگے بڑھنے کی سوچ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی کہہ رہے اپنے سے کم کو دیکھو، اپنے سے کم درجے کو دیکھو، ہے نا؟ جب ہم ہاسپٹلس وغیرہ میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، آج ہم اپنی بیماری کو اتنی بڑی سمجھتے ہیں، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، مجھے اس طرح ہوا، مجھے اس طرح ہوا۔ جب ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں کہ ہماری عقلیں اڑ جائیں گی۔ کسی کا 6 مہینے کا بچہ ہے کینسر میں ہے، کسی کا 1 سال کا بچہ ہے کینسر میں لے کے گھوم رہے ہیں، کوئی کس طرح زندگی گزار رہا ہے، کسی کی زندگی ڈائلیسس پر گزر رہی ہے۔ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے یہ تو نہیں دیا۔ ہم ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں، ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر شکر والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سنقریءک کو سیدھا دل پر رکھ کے دعا پڑھ لیں۔
ما فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزا الله أن محمدا معه وآله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل دعاء وتقبل أعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.